الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے رمضان مبارک کی 21ویں تراویح پڑھی ہے۔ 21 تراویح آج ہم نے پڑھی ہے اور آج پہلی تاثرات ہیں اور یہ ہمارے یہ سنہری موقع ہے، ایک بہترین موقع ہے، کیونکہ تاثرات میں عام حالات سے زیادہ عبادت، ذکر اور نیک اعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو آج کی تاثرات کو ہم قرآن مجید کی جو عظیم باتیں ہیں وہ سننے کی کوشش کریں گے۔ آج کی تراویح میں ہم نے 25واں پارہ سنا، 25واں پارہ ہم نے سنا، تو 30 پارے قرآن مجید کے ہیں اور اس میں 25 پارے آج ختم ہو گئے ہیں، بقیہ 5 پارے ہی باقی رہ گئے۔ آج کے 25ویں پارے میں ہم نے 5 سورتیں سنی، 5 سورتیں ہم نے آج سنی ہیں۔ سورۃ الشعراء سنی، سورہ زخرف سنی، سورہ طوفان سنی، سورہ جاثیہ سنی اور سورہ احقاف سنی۔ تو یہ 5 سورتیں آج ہم نے سنی اور پوری کی پوری یہ 5 مکی سورتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو اس وقت نازل ہونے والی یہ سورتیں، اور پہلی سورت سورۃ الشعراء۔ شعراء کے معنی کنسلٹیشن کے، مشورے کے۔ قرآن مجید ایک سورت ہمیں کنسلٹیشن کے نام سے، مشورے کے نام سے دے کر اس کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے کہ مشورہ کس قدر اہم چیز ہے۔ انسانی زندگی میں مختلف مرحلوں پر انسان کو کنسلٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر ایک معاملے میں انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اس وقت اسے اس سے زیادہ تجربے کار، اس سے زیادہ علم رکھنے والے، اس سے زیادہ تجربہ رکھنے والے شخص کے ساتھ اسے کنسلٹیشن اگر کر کے اگر کوئی وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس میں وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ تو اسی لیے ایک امپورٹنٹ چیز ہے کنسلٹیشن، اور یہ زندگی کے ہر مرحلے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسٹوڈنٹ ہے، 10th پاس کر کے 11th میں جا رہا ہے، 11th میں کون سا کورس اٹھانا چاہیے؟ میرے فرینڈ اس کورس کو لے رہے ہیں تو میں بھی یہ لے لوں گا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کو کنسلٹ کرنا چاہیے اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، جو اس کورس میں جم کر نکل گئے ہیں ان کے ساتھ، اور پھر جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرنے کے بعد ایک پوائنٹ پر ہم کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کورس میں داخل ہوں یا نہ، تبھی آگے بعد میں وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو جس بزنس کو وہ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے اس سے کنیکٹڈ لوگوں کے، تجربہ کار لوگوں کے ذریعے وہ انفارمیشن کلیکٹ کرنا چاہیے اور ان کے کنسلٹیشن، مشورے سے ہی اسے اس بزنس میں ہاتھ رکھنا چاہیے، اس بزنس کو شروع کرنا چاہیے۔ اسی طرح میاں بیوی ہیں، نئی گھریلو زندگی شروع کر رہے ہیں، ابھی شادی شدہ ہیں، تو اپنے طور پر وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہماری زندگی کیسے ہو، بلکہ انہیں اپنے ماں باپ، لڑکی ہے تو اپنے ماں باپ، اپنے ساس سسر اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد، مشورے کے بعد ہی اگر وہ کوئی فیصلہ کر کے اپنی زندگی شروع کرتے ہیں تو یقیناً وہ زندگی کامیاب ہوگی۔
تو میں یہ آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ کنسلٹیشن ایک نہایت ہی عظیم کوالٹی ہے جس کو قرآن مجید ہم کو ریکمینڈ کرتا ہے. اور یہ صرف ریکمینڈیشن کی حد تک نہیں ہے, کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے جو عمل میں لانے والی اور جس سے جو عمل میں لاتا ہے اس کو کامیاب کرنے والی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی کو تو قرآن مجید نے جتنی باتیں بتائی ہیں انہوں نے عمل کر کے اس بات کو بتایا ہے. اب جبکہ مشورے کے بارے میں, کنسلٹیشن کے بارے میں خود قرآن مجید ہم کو کہہ رہا ہے, تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی مختلف مرحلوں میں انہوں نے گو کہ وہ نبی ہیں, ان پر وحی آتی ہے, وہ اللہ کے رسول ہیں, ان پر قرآن نازل ہو رہا ہے, وہ علم میں بہت آگے ہیں, بہت کچھ جانتے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی زندگی کے مختلف سٹیجز میں انہوں نے کنسلٹیشن کیا تاکہ اپنی امت کو بتائے کہ جتنا بھی علم انسان رکھے اس کے باوجود بھی اسے کنسلٹیشن کی ضرورت ہے. ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آتے ہیں اور مدینہ آنے کے 2 سال میں 2 ہجری میں جنگ بدر ہوتی ہے. تو ایک خبر آتی ہے کہ قافلہ بہت سارے ہتھیار لے کر لینے کے لیے تجارت کے ذریعے سے مکے والوں کا ادھر سے گزر رہا ہے. اور پھر ایک اور خبر آتی ہے کہ مکے سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے, وہ بھی آ کے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کرام کو بلاتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ ہم وہ تجارت کا مال لے کر جو قافلہ آ رہا ہے اس پر کانسنٹریشن کریں, یا مکے سے 1000 کا لشکر جو نکل کر آ رہا ہے اس سے آگے مقابلے کے لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے. تو مشورے میں یہ بات آتی ہے کہ جو 1000 کا لشکر آ رہا ہے اس سے آگے ہم مقابلہ کرنا چاہیے. یہ چھوٹا لشکر ہے, تجارت کے غرض سے آیا ہے, یہ آگے اگر چلا بھی جائے اس سے فرق نہیں پڑے گا, مگر وہ جو بڑا 1000 کا لشکر ہے وہ ہتھیاروں کے ساتھ آ رہا ہے, یقیناً وہ ہمارے لیے زیادہ نقصان کر سکتا ہے, اس لیے اس کو ہم کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. مشورہ میں بات آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. 313 مسلمانوں کے ساتھ جنگ بدر میں جاتے ہیں اور وہاں پر مقابلہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کو سب سے پہلی فتح ہوتی ہے. تو اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی تھی؟ جنگ بدر تھی, اور اس میں کافر 1000 کے قریب تھے اور مسلمان 313 تھے, اور مسلمانوں کو سب سے پہلی فتح حاصل ہوتی ہے. اور اس میں 70 سے زیادہ قریش کے لوگ مارے جاتے ہیں, 70 کے قریب قید کر دیے جاتے ہیں. اور یہ قیدی جو باتیں ہیں یہ فرسٹ ٹائم ہے, مدینہ ہے, چھوٹی بستی مدینہ اس وقت. اب 70 پیپلس کو کیسے رکھیں؟ اس وقت تک کہیں جیلس وغیرہ تو نہیں تھے کہ اس میں بند کر کے رکھیں, تو کنسلٹیشن پھر کیا جاتا ہے کہ کیا کیا جائے. تو مشورہ آتا ہے کہ ان کو مختلف لوگوں میں بانٹ دیا جائے, جو صحابہ ہیں ان کے پاس ایک قیدی آ کے دے دیا جائے اور وہ ان قیدیوں کو رکھیں, اور رکھنے کے بعد یہ اعلان کریں. کنسلٹیشن میں ایک بات آتی ہے, کیا کیا جائے؟ ہم اعلان کریں گے کہ جو امیر قیدی ہے اگر وہ مکے والے پیسے دے کر, کیونکہ اس سے بہت زیادہ لڑائی میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے نا, کنسلٹیشن کرتے یہ واقعہ ہے بدر کا. تو اس بدر کی لڑائی میں 70 کے قریب آ کے قید ہوتے ہیں, تو جو پیسے والے قیدی ہیں وہ پیسے دے کر رہا ہو جا سکتے ہیں. تو ان کے رشتے دار آتے اور ان کو رہا کر کے لے کر چلے جاتے. اور پھر کے بعد لوگوں کو اللہ کے رسول نے یوں ہی کہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنا چاہیے اور ہم مسلمانوں پر حملہ نہیں کرنا چاہیے, نصیحت کے ساتھ بھی آپ نے بعض لوگوں کو ریٹرن کر دیا. بہت زیادہ غریب جو ہیں قیدی ان سے کہا کہ کیا کر سکتے ہو, تو وہ پڑھے لکھے تھے. تو اللہ کے رسول نے مشورے سے بات آئی کہ انہیں بچوں کو, مدینے کے جو بچے ہیں ان کی تعلیم پر آگے لگا دیا جائے. اگر وہ پڑھا دیں تو وہ اگر پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو بھی چھوڑ دیا جائے گا. تو اتنی جو اہم چیزیں ہیں یہ پوری کس میں آئی؟ مشورے میں بات آئی, اور اللہ کے رسول نے ان مشوروں کو قبول کیا اور پھر آگے اس پر عمل کیا. اور اسی طرح مختلف مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد ہوتی ہے 63 ہجری میں.
वो आके अब 3000 का लश्कर लेकर आए हैं। पहले 1000 का लेकर आए थे, अब 3000 का लश्कर लेकर आए हैं। क्या करें हम, इनके पास आके 1000 के करीब भी लोग मौजूद हैं, और फिर उसमें से 300 अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था वो लेकर निकल जाता है, सिर्फ 700 बाकी हैं। तो 700 रख के डिफेंड करना है 3000 के साथ। तो फिर मशवरा करते हैं अल्लाह के रसूल क्या किया जाए। तो पिछला मरतबे मैंने बताया था कि हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो एक सहाबी हैं जो ईरान के रहने वाले थे, तो वो मशवरा देते हैं कि हम खंदकें खोदकर, बड़े बड़े गड्ढे खोदकर मदीने के अतराफ उनके रास्ते में खोद देंगे और उससे डिफेंड हम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो उसे आगे जंगे खंदक कहते हैं। तो वो 3000 का लश्कर आता है और ये बड़े बड़े गड्ढे देखता है, परेशान हो जाता है कि किस तरह लड़ाई होनी चाहिए, और आखिर जानते हैं कि तकरीबन 1 माह रहने के बाद वो शिकस्त खाकर वो वापस चले जाता है। तो ये मशवरे में ही आया था कि गड्ढे खोदकर, खंदकें खोदकर डिफेंड करना चाहिए, जैसे सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला ने ये मशवरा दिया था। तो मैं बता रहा हूँ कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ जिंदगी के हालात में अपने सहाबा कराम को बिठाकर उनसे मशवरा किया, और उनसे जो बातें अच्छी आई तो उस पर आगे आपने अमल किया। इसलिए हमारे लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि हम ये ना समझें कि मैं खुद जानता हूँ, मैं खुद आगे क्यों किसी के सामने बताऊं कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अपनी लाइल्मी का इजहार, अपने इग्नोरेंस का इजहार लोगों के पास हो जाएगा, इसलिए आके लोग मशवरा नहीं मांगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको मान लेना चाहिए कि मैं कुछ कम ही जानता हूँ और बहुत सारे लोग हैं मेरे पास जो मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो मुझसे ज्यादा जानने वालों के पास मुझे मशवरा कर लेना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो यकीनन हर मरहले में कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, हर मरहले में हमको सक्सेस मिलेगा, वरना फेलियर देखना पड़ेगा। ये एक चीज इसमें आएगी। और फिर इसी सूरह शूरा में आयत नंबर 13 में बहुत अहम बात बताई गई है कि कहा गया कि हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम, ये कब शुरू हुआ, इस्लाम कहां से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, किन से शुरू हुआ। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस्लाम की इब्तिदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुई है। अगर कुरान खुद हमको बताता है कि इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सबका मजहब इस्लाम ही था। आदम अलैहिस्सलाम भी रसूल थे, पैगंबर थे, तो उनका दीन, उनका मजहब, उनकी रिलीजन भी इस्लाम थी। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम आए, उनका मजहब भी इस्लाम था। उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम आए, सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, जितने भी पैगंबर आए 1,25,000 1,60,000 पैगंबर बताया जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में, मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ जबानों में, मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ औकात में नबी आते रहे थे और अल्लाह के पैगाम को पेश करते रहे। सबका रिलीजन क्या था, इस्लाम ही था। तो इसीलिए इस्लाम को यूनिवर्सल रिलीजन कहते हैं। यूनिवर्सल रिलीजन है, पूरे लोगों को, ये क्योंकि वो स्टार्टिंग से एक ही रिलीजन था तो तमाम लोगों को कवर करता है। इसलिए हम जूस जो हैं, जूस के नबी आगे वो मूसा अलैहिस्सलाम है, उनको भी हम मानते हैं। जूस हालांकि हमसे दुश्मनी करते हैं, हम पर गुस्सा करते हैं, और इसके बावजूद भी उनके पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हम लोग क्या है, इज्जत से मूसा अलैहिस्सलाम कहकर है। और कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिस पैगंबर का नाम दिया गया है वो मूसा अलैहिस्सलाम का नाम दिया गया है। तो हम आगे वो हमसे गुस्सा करते हैं, मगर हम आगे इसके बावजूद भी उनके पैगंबर को इज्जत ही से उनका नाम देते हैं और उसे हम कुरान में उनके वाक़यात पढ़ते हैं, क्योंकि उनका रिलीजन भी इस्लाम ही था। मूसा अलैहिस्सलाम का रिलीजन भी इस्लाम ही था। उन्होंने इसे डिस्टार्ट कर दिया, बाद में आगे इसमें तरमीम कर दी, इजाफे कर दिए, उसमें कुछ चीजें मिला दी, जिसकी वजह से आके अल्लाह ताला ने फिर एक और ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा उन चीजों को दूर करने के लिए। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम क्या लेकर आए, कौन सी किताब लेकर आए, इंजील।
बाइबल जिसे हम कहते हैं वो लेकर आए। और बहुत सारे ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग, हो सकता है कि हम मुसलमानों पर गुस्सा करें, मगर इसके बावजूद भी हम उनके पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ नहीं कहते, उनको भी हम इज्जत के साथ ही उनका नाम लेते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं हम लोग। और फिर उनका वाक़या भी कुरान मजीद में है। उनकी उनका माँ का नाम क्या था? मरियम था। उनके नाम से भी हमारे कुरान में एक सूरा है। हमारे कुरान में 114 सूरतों में एक सूरत का नाम क्या है? सूरे मरियम है। तो उनकी वालिदा के नाम से भी हमारे पास एक सूरा मौजूद है। तो हम उनकी इज्जत करते हैं। और हर नबी पर और इस्लाम के ईमान लाने में क्या है? पूरे नबियों पर ईमान लाने का के लिए हमको कहा गया है। हर नबी को, पूरे जितने भी नबी आए हैं, उन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों पर हमको ईमान लाने के लिए कहा गया है। और उनके दरमियान तफरीक, यानी उनमें डिस्टिंग्विश करने के लिए ये बड़े नबी, ये छोटे नबी, इस तरह के करना नहीं चाहिए, बल्कि सब पर हमारा ईमान होना चाहिए। तो यही बात बताई गई है आयत नंबर 13 में। और फिर इसी सूरत शूरा के आयत नंबर 19 पे भी एक चीज है। हम दुनिया में देखते हैं कि एक आदमी बहुत पैसे वाला है, बंगला है, कार है, फैक्ट्री है और अच्छे लिबास पहनता है। और फिर एक और हमारे ही गली में एक शख्स है, वो आके मेहनत मजदूरी करता है, वो आके बहुत छोटे आमदनी वाला आदमी है, कपड़े भी अच्छे ठीक नहीं है, उसके पास साइकिल भी है, कभी वह चलकर भी जाता है, चप्पल भी उसके ठीक नहीं है, उसके लिबास भी नहीं है। तो इस तरह दुनिया में हम देखते हैं कि रिस्क में, मालो दौलत में, आसाइश में जो अल्लाह ताला के बहुत सारे चीजों को ज्यादा देता है और बहुत सारे लोगों को कम देता है। तो अमीर भी इस दुनिया में मौजूद है और गरीब भी मौजूद है, मिडिल के लोग भी, मिडिल तबका भी हमारे पास मौजूद है। तो इंसान के दिल में ख्याल आता है क्यों अल्लाह ताला बास लोगों को ज्यादा दे देता है? क्योंकि देने वाला अल्लाह ही है। तमाम चीजें, अमीर को जो चीजें मिलती हैं वो भी अल्लाह देने वाला है, और गरीब को जो चीजें मिलती हैं वो भी अल्लाह ही देता है। तो क्यों अल्लाह ताला किसी को ज्यादा देता है, किसी को कम देता है? सबको एक ही टाइप का दे दे तो अच्छा था ना, या कि सबको अमीर कर दिया तो अच्छा था ना? इस तरह के सवाल आते हैं हमारे पास से। तो अल्लाह ताला उसका जवाब देते हैं। रिस्क और माश के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह बंदों पर हद दर्जे मेहरबान है, जिसे जो कुछ चाहता है देता है। अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अल्लाह ताला को मालूम है कि किसको कितना दे ताकि उसे फायदा हो। अब आके एक बच्चा आइसक्रीम ज्यादा पसंद करता है, तो बहुत पसंद करता है ना, बल्कि हम भी उनसे आइसक्रीम, एक आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम, 3 आइसक्रीम खिलाएंगे क्या? बहुत अच्छा मजा है, बोलता है, मांगता है और खुश भी होता है, अम्मी की तारीफ करता है। तो अम्मी खुश होकर उसे एक आइसक्रीम, फिर उसी आइसक्रीम, इसकी आइसक्रीम खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? आपको मालूम है कि हालांकि चीज अच्छी है, मगर इसे ज्यादा दे दिया जाए तो ये क्या करेगा? इसकी सेहत के लिए बहुत मुफीद चीज है, नुकसानदायक चीज है, इसके लिए ज्यादा खतरा पैदा हो सकता है। तो अल्लाह ताला को मालूम है कि इस कैपेसिटी के आदमी को अगर भाई माल ज्यादा दे दिया, हो सकता है या कि बुरे रास्ते पर चला जाए, शराबी बन जाए, और फिर आगे बहुत मकरूर वाला बन जाए, लोगों पर जुल्म करने वाला बन जाए, हो सकता है। तो ये अल्लाह ताला को मालूम है। एक रीजन ये भी हो सकता है। और फिर दूसरा रीजन ये है कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ लोगों से काम भी इज्जत चलना चाहिए ना। अब पूरे अमीर हो गए भाई, अब हमारे घर में काम करने के लिए काम वाले आती नहीं, लोग हमारे पास आके ड्राइवर आता है नहीं क्या, तो वो कहीं जाएंगे, पूरे अमीर हो गए, सबके पास कार आ गई, और अब हमारे घर में काम करने के लिए कौन आएगा? हमारे फैक्ट्री में काम करने के लिए कौन आएगा? हमारे इसे झाड़ू मारने के लिए गलियों में कौन आएगा? सुबह सुबह अब देखते हैं कि कचरा निकालने के लिए कितने लोग आके काम करते हैं। हमारे पूरे अमीर हो गए, तो कोई आके इस तरह रात के 4 बजे से काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो दुनिया के निजाम को चलाने के लिए कुछ लोगों का अमीर होना और कुछ लोगों का गरीब होना जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो दुनिया का कारोबार नहीं चलेगा। ये भी एक रीजन हो सकता है अल्लाह ताला का। तो मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं, हमारे कहना है, अगर अल्लाह बेहतर जानता है कि क्यों आखिर किया गया है। तो इसीलिए कह दिया गया
کہ سب کو یکساں سب چیزیں نہیں دیتا. کسی کو کوئی چیز دی ہے تو کسی کو کچھ دیتا ہے, کسی کو اور کچھ دیتا ہے. امیر کو پیسے دیتا ہے تو غریب کو دل دیتا ہے. آپ اب دیکھیں گے امیر رہے گا, پیسے والا رہے گا, ہمیشہ صورت کو غصے میں ٹینشن میں ادھر ادھر جانا. یہ غریب رہا 100 روپے کماتا رہا میں, مگر ہنسی خوشی بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اس کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہا. یہ مالدار کے پاس اتنے پیسے رہنے کے باوجود بھی ٹینشن اور پھر ہارٹ اٹیک, یہ شوگر لیور تمام چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک چیز دیا مال, مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا, بہت ساری چیز اس کی کم ہو گئی. جسے مال کم دیا مگر اللہ تعالیٰ سے کیا ہے, اطمینان دیا, سکون دیا, چین دیا. تو یہ بھی ضروری ہے نا, کون سی چیز اچھی ہے, مال ہونا چاہیے یا سکون ہونا چاہیے؟ ہاں, سکون امپورٹنٹ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کچھ کم بھی دے تو تب آئے گا سکون, تب ہمارے دل میں ہم سوچیں گے کہ یہ اللہ کا ٹیسٹ ہے, یہ آگے ٹیسٹ ہے. اب آگے 10th کا ایگزام, ایک بچہ ڈان باسکو میں بیٹھ کے لکھ کر دیتا ہے. نہیں, ڈان باسکو ایک پور ہے, سب سے کاسٹلی اسکول, بہت سیٹ ملنا بہت مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں بیٹھ کے 10th کا ایگزام دیتا ہے. ایک بچہ کارپوریشن کے لکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے بول کے اسے کیا کرتے ہیں, گراؤنڈ بٹھا دیں, نیچے بٹھا دیں. جب ڈیسک ٹیبل نہیں بول کے کہاں بٹھاتے ہیں, نیچے بٹھا کے ایگزام لکھا. تو انہیں بھی ایگزام دیتا, ڈان باسکو کا بچہ بھی ایگزام دیتا, 8th کا یہ بچہ بھی ایگزام دیتا. تو ایگزام آگے بیٹھ کر جو سراؤنڈنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, مگر نتیجہ ڈان باسکو کا بچہ اگر پڑھا نہیں, ٹیسٹ کے لیے کوئی تیاری نہیں کیا, تو وہ فین میں بیٹھ کے, اے سی میں بیٹھ کے بھی کیا ہو جائے گا, فیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور مگر یہ بچہ اگر محنت کر رہا ہے تو اسے بینچ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تمام چیزیں نہیں ہے, اس کے باوجود بھی وہ محنت کر کے لکھتا ہے تو کیا ہو جائے گا, پاس ہو جائے گا. تو اسی طرح اس دنیا میں اللہ تعالیٰ مال دیا, اولاد دیا, کیا اور تمام چیزیں دیا, اور اگر اس میں وہ محنت نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا, اس کا صحیح استعمال نہیں کیا, تو کیا ہو جائے گا, فیل ہو جائے گا. تو فیل ہو گیا تو کہاں ہے, دوزخ کی اسے سزا ملے گی. اور یہ غریب ہے, کم ملا ہے, اولاد اللہ تعالیٰ دیا بھی ہے, نہیں بھی دیا ہے, بچے ہی بھی نہیں بھی, مگر مال ہے بھی نہیں بھی, تو اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کا احسان رکھ کے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اپنی زندگی کرتا ہے, وہ کامیاب ہے. اسی لیے اللہ میں اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں کہ کسی کو کم کسی کو زیادہ اگر وہ زمین میں روزی پھیلا دے اور سب بندوں کو بلا رزق دے دے تو وہ زمین میں سرکش اور طوفان برپا کر دیں گے. کون کریں گے؟ زیادہ پیسے آئے تو چاہیے شرارت نہیں, جب کم پیسے رہتے ہیں کیا بھی نہیں کرتا, جب پیسے زیادہ آ جاتے ہیں فخر, غرور, گھمنڈ, اور پھر لوگوں پر ظلم کرنا اور زیادہ ہو جاتا ہے. مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. البتہ جو صرف دنیا چاہتا ہے, اب اس لیے ہم دعا کرتے ہیں, ہم غریب ہیں ہم لوگ, یا کہ کم آ کے اللہ تعالیٰ کو سب چیزیں نہیں دیا ہے, اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مانگتے ہیں کہ کیا مانگنا چاہیے. بعض لوگ آ کے اللہ تعالیٰ مجھے ایک کار دے, مجھے ایک بنگلہ دے, مجھے یہ دے, ساری دنیا مانگتے ہیں. بعض لوگ کیا بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے ایمان دے, مجھے اطمینان دے, مجھے سکون دے, مجھے آگے ذکر کی توفیق دے, مجھے نماز کی توفیق دے, یہ مانگتے ہیں. تو یہ کہا کہ دنیا مانگتا ہے ایک آدمی, ایک کیا ہے ایمان میں آخرت مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, تو اس آیت میں, اسی آیت نمبر میں بتا رہے ہیں کہ البتہ جو صرف دنیا چاہتا ہے اللہ اسے دنیا دے دیتا ہے. مانگیا کیا, کار مانگیا, یہ مانگیا, فیکٹری مانگیا, اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, دے دے گا, مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا کی چیزیں نہ مانگیا, لے لے, تو اس میں جو فائدہ بھی ہوگا اسے نقصان نہ ہوا, تمہیں مانگیا تو چیز میں دے دیا. اور جو آخرت چاہتا ہے اللہ اسے آخرت بھی دیتا ہے اور دنیا کی اچھائی بھی دیتا ہے. ہمیں ایمان بنے, سکون بنے مانگے, اللہ تعالیٰ سے لگاؤ مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دے گا, ساتھ میں آ کے ہماری دنیا کو بھی
کامیاب کرے گا. اس لیے ہمیں کیا دعا کرتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو ہم آگے کیا بھلائی مانگتے ہیں, دنیا کی بھی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی. تو دونوں مانگنا چاہیے, صرف دنیا کی چیزیں ہی نہیں مانگنا چاہیے, دونوں چیزیں ہمیں مانگنا چاہیے. اور ایک اور چیز بتائی گئی ہے آیت نمبر 30 میں, تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. گھر میں فیملی میں کبھی لڑائیاں ہو جاتی, نہیں ساس بہو کی لڑائیاں ہو جاتے ہیں, بھائی بھائی میں لڑائی ہو جاتی, خان بھائی میں لڑائی ہو جاتی, پڑوس سے لڑائی ہو جاتی, ٹھیک ہے, ہمارے دوست فرینڈس کے ساتھ لڑائی ہو جاتی. تو یہ لڑائی ہو کر, دشمنی ہو کر, مارا ماری ہو کے جو یہ تکلیف ہوتی ہے ایک دوسرے کو, وہ کس کی طرف سے؟ شیطان اکسایا, مگر اس کے کرنے والے کون تھے؟ شیطان آ کے کبھی ہاتھ پکڑ کے جا کے تماچا مارو بولتا ہے. اس کا اپنی جگہ تماچے مارنے کیسے, ہاتھ پکڑ کے کو مارتا کیا نہیں مارتا, بولتا لیکن آپ کی پلاننگ کرتا ہے, اسے آگے تیرا دشمن ہے, اسے دیکھ لے پھر گولی کام ہے, مگر اس کے بعد کے کام تو کون کرتے ہیں؟ ہمیں لوگ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے, ہمارے چاہے بیڈ ڈیڈز کی وجہ سے, ہمارے بیڈ پلاننگ کی وجہ سے, ہمارے بیڈ تھنکنگ کی وجہ سے ہم لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے. اس کہتے ہیں ہماری تھنکنگ کیسے رہنا, ہمیشہ سیدھا رہنا, اسٹریٹ فارورڈ رہنا, ہمیشہ اچھی رہنا. تو تب کی تھنکنگ ہماری اچھی رہی, سامنے والے کے ساتھ بھی ہمیں عزت کے ساتھ, محبت کے ساتھ ہم آگے سلوک کریں تو کوئی ہمارا دشمن نہیں ہو سکتا اور ہماری زندگی چین اور آرام کے ساتھ گزر سکتی ہے. اس کے سے کیا چاہیے, اب ہمارے فرینڈس ہی, ہمارے پڑوس ہیں, ہمارے رشتے دار ہیں, فرینڈس ہمارے ہمیشہ ہمارے ساتھ دوستی سے ڈرتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں, کیا ہم سے ہم پر زیادتی کرتے ہیں, ہمارا پیٹ اٹھا لیتے ہیں, اپنا ڈھیلوں کو چھوڑاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پڑوس آ کے کیا کرتے ہیں, کچرا اٹھا کے ڈال کے ہمارے گھر کے سامنے ڈالتے ہیں, ہماری سائیکل گرا دیتے ہیں, ہماری موٹر سائیکل پر کچرا ڈال دیتے ہیں. کیا بھی کرتے ہیں, کیا یہ دیکھو کیا کرنا, تکلیف ہوتی ان سے, اس سے دوستوں سے, پڑوس سے, رشتے داروں سے تکلیف ہوتی, کیا کرنا, ہاں بچہ کریکٹ, تو معاف کرنا. تو اس کی تعلیم, تکلیف ہوں گی سچ, تکلیف آ کے کسی اور کے ذریعے سے ہو سکتی ہے, کیونکہ شیطان ہے, شیطان ہی اکساتا ہے, شیطان اکسا کے کچھ نہ کچھ غلطیاں کروائے گا. تو امیڈیٹ ہم لوگوں کو ریٹیلیٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیشہ بدلہ لینا نہیں چاہیے. ایک اگر کرتا ہے تو دو ہم آگے کرنے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے. اس سے کانفلکٹ کیا ہو جاتے ہیں, بڑھ جاتا ہے, پرابلمس زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ آگے ساس بہو کے لیے بھی صحیح ہے, بھائی بھائی کے لیے بھی صحیح ہے. اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو کوئی یہ کیا کر لینا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے. تو معاف کرنے کا جذبہ, تو اسی لیے اس طرح کیا ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آیت نمبر 30 میں, بہت ساری کوتاہیوں کو اللہ یوں درگزر فرما دیتا ہے, تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے. تو انسان کو چاہیے اس پر اگے 10 باتیں بیان یہ سب میں بات ختم کر دوں گا کہ کہا گیا 10 چیزیں بتائی گئی. کیا چیزیں بتائی گئی, جو پہلی خدا کو مانتے ہیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے. سکسیسفل لائف اگر ہم کو کرنا ہے تو اللہ کو ماننا, اللہ پر بھروسہ رکھنا, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. دوسری بات, کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. بڑے بڑے گناہ ہیں نا, چھوٹے موٹے گناہ ہم سے ہو جائیں گے, نماز کو جائے ایک رکعت چلی گئی, یہ وہ بھی آگے گناہ ہے. زبان مکس کر رہے ہیں, کسی سے آ کے کچھ باتوں میں جھوٹ بول دے, کیا آپ کو بولے نہیں آئے, وعدہ خلافی کر دیے, اس طرح چھوٹے موٹے گناہ ہو سکتے ہیں. تو جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے آگے بچنا چاہیے. بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے. غصہ آ جائے تو درگزر کرنا چاہیے. غصہ آگا کیا کرنا, معاف کر دینا چاہیے. اپنے رب کا حکم ماننا چاہیے, نماز پڑھتے رہنا چاہیے. اپنے معاملات کو آپس کے مشورے سے چلانا چاہیے. تو بولے نا مشورہ, ہمیشہ کیا مشورہ ضرورت پڑے تو مشورہ کر لینا چاہیے. ہم نے جو دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے. اللہ نے جو دیا ہے, کتنا دیا ہے اتنے میں خرچ کرو. کسی کو 1 لاکھ روپے اللہ دیا ہے تو 1 لاکھ روپے خرچہ کرو. کسی کو 1000 دیا ہے تو 1000 روپے میں سے کچھ خرچہ کرو. اگر کسی کو 10 روپیز دیا ہے اللہ تعالیٰ تو 10 روپیز میں کتنا ہوتا ہے کہ 50 پیسے 1 روپے خرچ کرو. تو اس طرح کے کہا ہے. کوئی زیادتی کرے تو مقابلہ نہ کرو,
برائی کا بدلہ، کوئی آ کے برائی کا بدلہ کرتا ہے، کوئی ہم کو ایک تماچا مارتا ہے، تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہمیں بھی اسے ایک تماچا مار سکتے ہیں. یہ آگے لاکھ ہے، کوئی ہم نے ایک تماچا مارا، ہمیں بھی اسے ایک تماچا اتنے زور سے مار سکتے ہیں. یہ آگے پرمیٹڈ ہے، مگر یہ اچھا نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ معاف کر دینا اس سے بہتر ہے. مار دینا تمہیں پرمیشن ہے، یہ تو تمہارا، تمہیں مار سکتے ہیں. ہمیں بھی کورٹ میں لے گئے تو انہیں بولا گا اتنا نقصان کرتا جائے گا، اسے کمپنسیٹ دو، گرایا میری سائیکل کا لائٹ ٹوٹ گئی، میں تو لائٹ کے پیسے دے گا، تو کورٹ بولی نہیں تو کتنا جو نقصان ہوا اسے لے سکتے ہیں. مگر معاف کر دیے بولو کیس دار کو لائٹ کے پیسے لینے کے لیے سزا میں چھوڑو کیسی ہوگی. پھر بولے تو اس کا دل کتنا خوش ہو جائے گا، ہمیشہ کیا کرے گا، ہماری گاڑی کی حفاظت کرے گا، ہماری حفاظت کرے گا، ہم سے دوستی رکھے گا. اگر لڑکے اس کے پاس سے لے لے تو دشمنی باقی رہے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کوئی زیادتی کرے تو اس کا بدلہ نہ لو، برائی کا بدلہ بس اتنی ہی برائی ہے، مگر جو درگزر کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اور اس میں بعد میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ معاف کر دینا ویکنس کی اسٹرینتھ کی. آپ بات کو سمجھتے ہیں، میں یہ چھوڑ دیا تو پھر میرے اوپر ڈاکومنٹ ہو جانا، میں یہ ویک سمجھ جانا، میرے سمجھتے ہیں مارا تو بیمار کر کے خاموش ہو گیا تو مجھے ویک سمجھ جانا میرے کو، تو ہمیں ایک کیا کہتے ہیں 4 مار کر. ویسا نہیں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کوئی ہم پر ہم سے زیادتی کر دیتا ہے، ہم اسے معاف کرتے ہیں نا، معاف کرنے کے لیے مورل اسٹرینتھ چاہیے. بہت زیادہ شیئر کے رہتے معاف کر سکتے، بہت زیادہ جو اسٹرانگلی کیریکٹر کے اچھے ختم کر کے انہیں معاف کریں. جو سمپل کیریکٹر کے ہیں، چھوٹا بچہ بھی کرتا نہیں ہے، چھوٹے بچے کو چھوٹا کرتے نہیں، اسے ایسا مارو کیا کرتا ہے انہیں مارنا. تو چھوٹے بچہ بھی مارتا ہے تو مطلب کیا ہے، مارنا کی کوئی بڑی بات نہیں، اگر معاف کر دینا یہ آپ کی بہت بڑی ہے. اسے آپ کے اسٹرینتھ چاہیے، اخلاق چاہیے، یہ آپ کے اس کے لیے اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے. تو یہ تمام چیزیں آگے آتی ہیں. اس کے بعد آگے سورہ زخرف آتی ہے. زخرف کے معنی آگے سونے چاندی کے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ بعض لوگ کافروں کو دیکھتے ہیں، میں شراب کا بیپار کرتا، اچھا اتنا بڑا بندہ ہے، اتنے 12 یہ نہیں، ہمیں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہمارے پاس اپنا کے اتنی غریبی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ شاید میں بولتے ہیں یہ مال دولت دنیا کی سبھی کیا بڑی چیز نہیں ہے. اگر میں چاہتا، یعنی اتنی ایک کم تر چیز ہے، میں چاہے تو کیا کروں گا، یہ جو کافر آئیں گے ان کے گھڑا بھی سونے کے، ان کے دیوانہ بھی سونے کے، ان کے برتن بھی سونے کے، سونے اور چاندی میں ان کو بھر ڈالتا. مگر غریب ایمان والے ہیں وہ دیکھ کو کیا ہو جائیں گے، وہ پریشان ہو جائیں گے، اس کے میں نہیں دیتا. مگر یہ اتنی کیا ہے کم تر چیز ہے، چاندی سونا یا کہ کیا بڑی چیز نہیں ہے، یا کہ مٹی کے برابر، وہ بھی ایک میٹل ہے نا. سونا چاندی بھی کیا ہے، یا آئرن ایک میٹل ہے، وہ بھی ایک میٹل ہے. کاسٹ کا ہم نے بنا دیے ہیں، زیادہ کاسٹ ہو گیا ہے، مگر اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اسی لیے میں سرخ کر کے اس کا لیا ہے. اس کا سورہ دخان آتی ہے. سورہ دخان کے معنی دھوئے گے. تو یہ قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچتا ہے. قیامت کے دن کیا ہوں گے، تارے ستارے سب کیا ہوں گے، ٹکرائے تو کیا ہوں گے، پورے فرش کو فٹ کو چاہے دھول ہو جائے گی. دھول لوگوں پورا ایسا نظر کرے تو کیا نہیں کرنا. اب جو آسمان ہے وہ پورا دھواں ہو جائے گا. تو قرآن کی آیت ہے بتاتی ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام کیا دیے، طوفان، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ نام دیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد آگے لاسٹ سورہ جاسیہ ہے. جیسے کہ میں نے جھکنے کے جو ادب سے جھک جاتا ہے اسے جاسیہ کہتے ہیں. اس میں آخری بات یہ کر میں اپنے بات کو ختم کروں گا کہ یہ خدا سے بے خوف لوگ آپ کے ساتھ جو بے خودگیاں کر رہے ہیں، آپ ان پر صبر کیجئے اور اپنے کام میں لگے رہیے. یعنی کوئی ہم کو ڈسٹرب کرتا ہے، پرابلم کرتا ہے، تو پرابلم کرنے کے لیے ہم کو جواب دے کر کھڑنا ہے. اب دلی میں جاتے ہیں ہم لوگ، ایک کتا بھونکتا ہے، کیا کریں گے، بڑے جائیں گے کھڑے کو ہمیں اسے پھونک کر دیں گے نہیں. ہمیں اپنا کام کرنے گئے تو ہمیں پھونکنے کا بولتا ہے، میں ہمارا کام کرنے چلے تو کیا ابھی پرابلم ہے. ہمیں ایک برتن اٹھائیں گے نیچے جھکے تو تب کیا کرتا ہوں میں، اٹیک کرتا ہے، یہ کرتا ہوں کرتا ہوں، پرابلم کیا ہوتے ہیں ہو جائے. اسی طرح برے لوگ اگر کچھ کرتے ہیں تو ہمیں اسے ریٹائر کے لیے بولے تو برا آدمی چنے، ہمیں اچھے چنے، ہمیں کتنا کیا برا کام کرنا ہوگا، ہمیں پورے برا کام کر سکتا ہے. اس کے ایسے برے آدمیوں کے ساتھ، بداخلاق لوگوں کے ساتھ منہ نہیں لگانا چاہیے. ان کو
کچھ جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے. تو اس سے باتیں ختم ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نمبر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.